السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جو ہر مسلمان کا ارمان ہے۔ جی ہاں، حج کا سفر۔ یہ ہے مینا، جسے شہر خیمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لاکھوں لوگ اپنی خیمگاہوں میں رہتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ 6 ذو الحجہ کی رات کو لوگ مینا پہنچتے ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنے رب کے قرب حاصل کرنا۔ ہر طرف لوگ تسبیحات، ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی، لبیک اللہم لبیک۔ مینا میں رہنے کا اپنا ہی الگ سکون ہے۔ نہ کوئی آرام دہ کرسی، نہ کوئی بیگ، بلکہ ایک سادہ جگہ پر آپ پرسکون ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی مینا جاگ اٹھتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہلکا سا ناشتہ کرتے ہیں۔ یہاں زندگی بہت سادہ ہے۔ یہاں پر سب لوگ برابر ہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، بلکہ سب کو ایک جیسا ہی خیمہ دیا جاتا ہے۔ مینا کا سب سے اہم عمل ہے رمی، یعنی شیطان کو پتھر مارنا۔ رات کو مینا میں ایک سکون بھرا سناٹا ہوتا ہے۔ لوگ قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، دعاؤں میں گم ہوتے ہیں۔ یہاں وقت رک سا جاتا ہے۔ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ مینا صرف ایک جگہ کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسا سفر کا حصہ ہے جو صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو حج نصیب فرمائے، آمین۔ مینا کا سفر صرف ایک منزل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔ زندگی میں ایک نئی شروعات جس میں گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان یعنی مسلمان دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، گناہوں کی توبہ مانگ کر۔ یہاں انسان اپنے اندر کے شیطان کو پہچانتا ہے اور اسے پتھر مار کر خود سے بھگا دیتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف توبہ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور آنسوؤں کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ یہ لمحات زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ مینا ایک وادی ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں وہی جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ یہ وہی جگہ ہے، اور یہاں وہی اہم واقعہ ہوا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھ کر اپنے اللہ کا حکم مانا اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے انسان کے لیے، اور خاص طور پر مسلمان کے لیے، چاہے وہ اس کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو۔ وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ نہ یہاں کسی کا روم نمبر ہے، نہ سویٹ نمبر، بلکہ سب برابر ہیں، سب کو ایک جیسے خیمے ملے ہیں۔ عامر ہو یا غریب، سب ایک چٹائی پر لیٹتے ہیں۔ ٹینٹ کے اندر زندگی بہت سیدھی ہے۔ ایک سائڈ پر بستر ہے اور دوسری سائڈ پر لوگ سامان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آرام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ مینا کے ٹینٹس میں سکون ہے، لیکن آرام کم ہے۔ یہاں ہر وقت گرمی کا امتحان ہوتا ہے، لیکن لوگ صبر سے مسکرا کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر ہر ٹینٹ میں مختلف ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، لیکن
زبانوں کا فرق یہاں رک جاتا ہے جب سب ایک آواز میں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ رات کو یہ ٹینٹ ایک روحانی شہر بن جاتا ہے۔ آسمان کے نیچے یہ سفید ٹینٹس نور کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ یہاں وقت گزرتا ہے لیکن یادیں انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی روح کے ساتھ بن جاتی ہیں۔ یہ ٹینٹ صرف ٹیمپریری کیمپس ہیں، یہاں روح کی مہمان نوازی کا انتظام ہوتا ہے، اور جب بندہ مینا کے ٹینٹس میں ہوتا ہے تو لگتا ہے وہ واقعی اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ہر ٹینٹ میں اے سی یونٹس، فینس، فلش لائٹس اور پانی کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ میٹریسز ملتے ہیں سونے کے لیے، اور ہر ٹینٹ میں ایک اسپیسیفک نمبر آف حجاج کو رکھا جاتا ہے تاکہ بہتر اور تکلیف سے بچے۔ واش رومز اور وضو کے لیے جگہ جگہ وضو خانے موجود ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے واش رومز اور وضو خانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ہر کچھ جو ہے بہت قریب ہیں، کچھ ڈسٹنس پر ہے، لیکن کلیننس کا بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر صفائی کا الگ ایک یونٹ ہے جو کہ ہر وقت صفائی میں مصروف رہتا ہے۔ لینگویج بیریئرز کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ملٹی لینگویج بورڈز اور والنٹیئرز موجود ہیں۔ کوئی بھٹک جائے تو گائیڈ مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف تنظیم ہی نہیں بلکہ مہمان نوازی جو اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے، خاص طور پر والنٹیئرز موجود رہتے ہیں۔ ان ٹینٹس میں صرف ریسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، بلکہ سکون پاتے ہیں عبادت کے ذریعے۔ یہ جو ٹینٹس ہیں یہ ٹیمپریری ہیں، مگر یادیں یہاں پر ٹیمپریری نہیں ہیں، وہ پرماننٹ زندگی کے ساتھ ہیں۔ مینا میں صرف عبادت کا نہیں بلکہ خدمت کا بھی سفر ہوتا ہے۔ سعودی حکومت نے حجاج کے لیے کھانے ایسے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ ہر ورائٹی آف فروٹس اور کھانوں کی بے تحاشا ورائٹی حجاج کو دی جاتی ہے۔ اب حجاج کی مرضی ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں۔ ان میں اکثر ہلکے پھلکے کھانے بھی ہیں اور بیماروں کے لیے الگ خاص پرہیزی کھانے بھی ہیں۔ اس میں رائس، چکن، سبزیاں، خوبانی، فروٹ، جوسز اینڈ منرل واٹر موجود ہے۔ اگر کسی کو الرجی ہو تو ان کو اسپیشل کھانا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جا سکے۔ تو دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے حجاج مینا میں پہلے روز کتنی دیر قیام کرتے ہیں؟ تو جواب ہے 8 ذی الحجہ کو پورا دن اور رات انہیں یہاں پر یوم ترویہ گزارنا پڑتا ہے، یعنی حجاج صبح فجر کے بعد سے لے کر اگلے 9 ذی الحجہ کی صبح کے فجر کے بعد تک مینا میں رہتے ہیں۔ اس دن کا مقصد اپنے آپ کو آنے والے عظیم دنوں کے لیے تیار کرنا، یعنی عرفہ، مزدلفہ اور رمی۔ یہ ایک ٹریننگ ڈے ہے عبادت، سفر اور قربانی کی روح سمجھنے کے لیے۔ تو دوستو، مینا کے پہلے دن یہاں ختم ہوا۔ آج ہم صرف ایک سفر ہی نہیں طے کیا بلکہ دل سے اللہ کے قریب بھی ہوئے، لیکن یہ صرف ایک شروعات ہے۔ کل آئیں گے وہ دن لے کر جس کا انتظار ہر حاجی کرتا ہے، یوم عرفہ، یعنی عرفات کا دن، دعاؤں کا دن، معافی کا دن اور روحانی عروجوں کا دن۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں ڈے آف عرفہ کے ساتھ، صرف مائلہ ولاگز 1 پر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ حافظ۔